السلام علیکم دوستو، ایک گروپ ممبر نے اپنی سچی کہانی مجھے ان باکس میں سنائی ہے۔ آئیں اس کی زبانی اس کی کہانی سنتے ہیں۔ میرا نام عمر ہے، میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر 17 سال تھی۔ اس وقت ہماری رہائش راولپنڈی میں تھی۔ میری 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ 8 سال پہلے ہم لوگ راولپنڈی میں ایک جگہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ ایک دن مالک مکان آیا، اس نے ہمیں اس مہینے مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ وہ شاید اپنے کسی رشتہ دار کو اس گھر میں شفٹ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مہینہ ختم ہونے میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ اس لیے ابو نے جلد ہی بھاگ دوڑ کر کے ایک مکان تلاش کر لیا، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم تھا اور کوئی بڑا مکان مل نہیں رہا تھا۔ اس لیے ہمیں 2 کمروں والا مکان پر گزارا کرنا پڑا۔ یہ مکان بہت ہی چھوٹا تھا۔ نیچے والے پورشن میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ مالک مکان نے بتایا کہ اوپر والے 2 رومز میں پٹھان فیملی رہتی ہے، خاوند، اس کی بیوی اور ایک بچہ۔ لیکن یہ لوگ زیادہ تر اپنے گاؤں میں ہی رہتے ہیں، یہاں کبھی کبھی چکر لگاتے ہیں۔ اوپر والی فیملی نے صرف اپنے کمروں کو ہی تالا لگایا ہوا تھا، کیونکہ اوپر والے پورشن کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے ہم اس چھت پر آسانی سے جا سکتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم سب بہن بھائی اوپر چھت پر چلے گئے۔ وہاں ہم لوگ گھر کا کوئی کام کرنے کے لیے گئے تھے۔ اوپر والے ایک روم میں شیشے کی کھڑکی لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا بات آئی اور میں اس شیشے سے جان کر اندر دیکھنے لگی۔ کمرے کے اندر 2 چارپائیاں موجود تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر ایک آدمی ہے اور وہ ان چارپائیوں کے گرد گھوم کر چکر لگا رہا ہے۔ اندر آدمی کو دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں جلدی سے دور ہٹ گئی اور اپنی بہن کو بتایا کہ کمرے کے اندر کوئی آدمی ہے۔ میری بہن نے جب یہ سنا تو مجھے ڈانٹا کہ تم گھر کے اندر کیوں جھانک رہی ہو، اندر ان کی فیملی ہوگی۔ لیکن میں نے اپی کو بتایا کہ اپی کمرے کو باہر سے تالا لگا ہوا ہے، پھر کوئی اندر کیسے ہو سکتا ہے۔ میری اپی نے مجھے کہا کہ وہ لوگ شاید حفاظت کے لیے کسی کو اندر چھوڑ کے گئے ہوں، تمہارا کیا لینا دینا ہے، چلو ہم اپنے پورشن میں واپس چلتے ہیں، کسی کے گھر جھانکنا اچھی بات نہیں۔ اس وقت میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جنات بھی ہو سکتے ہیں۔ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ شاید اندر کوئی آدمی موجود ہے۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں عجیب و غریب قسم کی حرکتیں شروع ہو گئیں۔ دوست اس کے بعد ہم سب بہن بھائی نیچے والے یعنی اپنے پورشن میں آ گئے۔ میں نے نیچے آ کر امی کو بتایا کہ اوپر والے کمرے میں کوئی آدمی ہے، لیکن امی نے اب ہماری بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس کے بعد ایسا ہوا، ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ میری بڑی بہن میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، تم یہاں ہو تو پھر کمرے میں کون تھی؟ آپی میں تو کب سے کچن میں کام کر رہی ہوں۔ آپ نے کہا نہیں ابھی میں نے تم کو اپنے کمرے کے پاس دیکھا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلنے لگی تو تم کمرے کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر تم مسکرانے لگی اور کھڑکی کے پردے کے پیچھے چلی گئی۔ پھر تم نے پردے کے پیچھے سے مجھے ایسا کیا اور اپنی طرف بلایا۔ جب میں وہاں گئی تو وہاں تم نہیں تھی، مطلب کوئی بھی نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گئی تو بھاگ کر یہاں آ گئی۔ میں نے باجی کی طرف دیکھا تو باجی واقعی بہت ڈری ہوئی تھی۔ خیر اس کے بعد یہ بات رفع دفع ہو گئی۔ کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ میں سین میں بیٹھی پائپ چلا کر کپڑوں سمیت نہا رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے جب ادھر ادھر غور سے دیکھا تو اوپر والے کچن کی کھڑکی سے کوئی نیچے ہماری سین میں جھانک رہا تھا۔ اس بندے نے بہت بڑی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ عجیب سا کوئی بڑی عمر کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ وہ مجھے نہاتا دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں جلدی سے ایک سائڈ پر ہو گئی۔ مجھے اس بندے پر بہت غصہ آیا کہ یہ کیسے کسی کے گھر میں اس طرح جھانک سکتا ہے۔ میں نے یہ بات امی کو بتائی اور جب امی اوپر والے پورشن میں گئی تو وہاں پر تو کوئی تھا ہی نہیں، تو ہم کس کو کچھ کہتے۔ یہ بات بھی اسی طرح آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد میری پھوپھو جس کی نئی شادی ہوئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی۔ ان لوگوں کو جلدی اٹھ کر ناشتہ کرنے کی عادت تھی، کیونکہ میں صبح سویرے سب سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھتی تھی، اس لیے ناشتہ بنانے کی ڈیوٹی میری لگی۔ میں صبح سویرے اٹھ گئی۔ اس وقت کافی حد تک اندھیرا تھا۔ میں نے وضو کیا اور اسی کھڑکی کے پاس جہاں میری بہن نے اس لڑکیوں کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے دوران بالکل خاموشی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد کسی عورت کے سسکیاں لینے کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی عورت ہلکی آواز میں رو رہی ہو۔ تھوڑی دیر تک مجھے ایسا لگا جیسے کہ میرا وہم ہو، لیکن پھر وہ آواز بڑھتی ہی چلی گئی اور پہلے سے زیادہ بلند ہو گئی۔ اب نماز کے دوران میں شدید ڈر چکی تھی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں باوضو اور جائے نماز پر بیٹھی ہوئی، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرا اللہ
میرے ساتھ ہے۔ بس اسی بات سے مجھے حوصلہ ملا اور میں نے اپنی نماز جاری رکھی۔ نماز ختم ہونے کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اگلے دن ہماری پھپھو جو کہ ہمارے گھر رہنے آئی تھی وہ اپنے گھر واپس چلی گئیں، اور 2 دن بعد ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ پھپھو شدید بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں۔ میرے ابو اور امی اس کی تیمارداری کے لیے لاہور چلے گئے، لیکن اگلے ہی دن خبر ملی کہ پھپھو فوت ہو گئی ہیں۔ یہ خبر ہم سب کے لیے بہت حیران کن تھی، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے ہی تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہمارے گھر سے گئی تھی، اور اب اچانک ان کی موت واقع ہو گئی۔ کچھ دن بعد ایک اور واقعہ ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہم سب لوگ اپنی امی کے ساتھ بازار شاپنگ کرنے کے لیے گئے۔ گھر میں میری آپی اکیلی تھی۔ مغرب کے وقت آپی نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے دوران اس نے دیکھا کہ کچھ سائے اس کے ارد گرد حرکت کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس کو نظر آیا کہ کچھ بچے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھیل رہے ہیں اور ایک آدمی ایک عورت بھی اس کے کمرے میں موجود ہیں۔ آپی نے جیسے تیسے نماز مکمل کی، لیکن جب سلام پھیرا تو وہاں کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ جب ہم سب لوگ شاپنگ سے واپس آئے تو آپی کو بہت تیز بخار ہو چکا تھا۔ آپی نے تمام ماجرا امی کو اور ہمیں سنایا تو امی نے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ امی نے اس کو دم کیا تو آپی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ میری دوسری آپی کا شوہر اسے لینے کے لیے ہمارے گھر آ گیا۔ رات کو میری آپی کے شوہر نے دیکھا کہ صحن میں کوئی عورت گھوم رہی ہے۔ وہ اٹھ کر باہر گیا تو صحن میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے آ کر باجی سے پوچھا کہ صحن میں عورت کون تھی۔ میں باہر نکلا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ باجی نے اسے کہا کہ تم آرام سے سو جاؤ، کوئی بھی نہیں ہے، تمہارا وہم ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے باجی کا پہنا ہوا کمبل اتار لیا۔ باجی اٹھی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دوبارہ کمبل کھینچ لیا۔ باجی نے جب اسے کہا کہ کون ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو، تو اس کے بعد دوبارہ ایسا نہیں ہوا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری آپی اور میری چھوٹی بہن اوپر چھت پر کھیل رہے تھے تو اچانک ہم نے دیکھا کہیں سے ایک چھوٹی سی مرغی آ گئی۔ حالانکہ ہمارے گھر کی چھت تو بہت اونچی تھی اور ساتھ کوئی چھت بھی نہیں لگتی تھی، پھر یہ مرغی کہاں سے آ گئی؟ ہمارا باہر کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا، اس لیے نیچے سے بھی یہ مرغی نہیں آ سکتی تھی۔ ہماری چھوٹی بہن اس مرغی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ پڑی۔ چھوٹی بہت تیز بھاگ رہی تھی، لیکن وہ مرغی پھر بھی اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ چھوٹی دوڑتے دوڑتے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی تو میں نے اور باجی بھاگ کر چھوٹی کے پیچھے چلے گئے، کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ وہ مرغی دوڑ کر پٹھانوں والے گھر میں گھس گئی۔ پٹھانوں والے گھر کے اندر ایک کچن تھا۔ یہ کچن بہت عجیب سا تھا۔ مٹی سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے اندر صرف ایک مٹی کا چولہا ہی تھا۔ چولہا کے بالکل سامنے والی دیوار کے اندر ایک بڑا سا سوراخ ٹائپ تھا جس کے اندر ایک چھوٹا بچہ آسانی سے جا سکتا تھا۔ وہ مرغی بھاگ کر اس کچن میں گئی اور جا کر اس سوراخ کے اندر گھس گئی۔ چھوٹی بہن اس کو پکڑنے کے لیے سوراخ کے اندر گھسنے لگی، تب ہی بڑی باجی نے پیچھے جا کر چھوٹی کو پکڑ لیا۔ ہم لوگ جلدی کچن سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر باجی نے مجھے بتایا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے پکڑ کر کچن سے باہر دھکا دیا ہو۔ ہم لوگ اسی وقت واپس اپنے پورشن میں آ گئے۔ وہ مرغی کہاں سے آئی تھی اور پھر کہاں غائب ہو گئی کوئی پتہ نہیں چلا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دوں کہ میری امی کے ساتھ ایک جن زیادہ تھا۔ وہ اکثر امی کے اندر حاضری دیا کرتا تھا۔ جانتا ہوں آج کے دور میں یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے، مگر یہ سچ ہے۔ وہ جن بچپن سے ہی امی کے ساتھ تھا اور ہم لوگوں سے اکثر باتیں بھی کیا کرتا تھا، تو ہم لوگ اس سے مانوس ہو گئے تھے۔ میں اس سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ جن صرف جمعرات والے دن ہی امی کے اندر حاضری دیا کرتا تھا، لیکن اب جب سے یہ سب واقعات شروع ہوئے تھے تو وہ جن اکثر امی کے اندر حاضری دینے لگا۔ ہم دیکھتے تھے کہ اب امی اکثر جلال میں ہوتی اور صحن میں گھومتے ہوئے اوپر والی چھت کی طرف دیکھتی رہتی اور ساتھ ہی ایک انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ بھی کرتی، جیسے کسی کو کہہ رہی ہوں کہ تم لوگوں نے اوپر ہی رہنا ہے، نیچے نہیں آنا۔ ہم سب گھر والوں کو اوپر سے بعض اوقات آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں، جیسے پٹھان عورت آواز دے رہی ہو اور ہمیں بلا رہی ہو۔ ہم سب بہن بھائی سہم جاتے تھے اور کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، اوپر والے پورشن سے آوازیں آنے لگی، باجی 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 سن بھی لو،
ہم سب امی کے ساتھ بیٹھے سبزی بنا رہے تھے۔ امی بھی یہ آواز سن رہی تھی لیکن خاموش بیٹھی رہی۔ جب کافی دیر تک آواز آتی رہی تو ہم نے امی سے کہا کہ امی سن بھی لیں، آخر یہ عورت آپ کو کیا کہنا چاہتی ہے۔ پھر امی بہت غصے میں اٹھی اور بولی کہ آج اس کی بھی سن لیتی ہوں، اور سین میں جا کر اوپر کی طرف منہ کر کے زور سے بولی، ہاں بتاؤ تم کو کیا تکلیف ہے؟ لیکن اوپر سے کوئی جواب نہیں ہے۔ جب ہماری ہمسائی کو پتہ چلا کہ میری امی تعویذ وغیرہ اور دم درود بھی کرتی ہیں تو وہ ہمارے گھر آئی اور روتے ہوئے میری امی کو کہنے لگی کہ میری چھوٹی سی بیٹی ہے۔ پہلے وہ بہت خوش رہتی تھی لیکن آج کل اس کا رویہ بہت تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ ہر وقت خاموش ہی رہتی ہے اور اگر کبھی بولتی بھی ہے تو لڑنا جھگڑنا اور چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کو دورہ بھی پڑتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دورے کے دوران وہ عجیب عجیب باتیں کرتی ہے اور اس کی آواز بھی ہماری ہو جاتی ہے۔ اکثر اس کے جسم پر مار کے نشان بھی ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بہت سے ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں لیکن میری بیٹی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ میری امی نے اس لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا دیا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر اس کے انگوٹھوں کو اپنی انگلیوں سے دبانے لگی۔ امی نے اس لڑکی کو اپنی آنکھیں بند کرنے کو کہا لیکن تھوڑی دیر تک تو آرام سے بیٹھی رہی، لیکن پھر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز میں کسی اور کی آواز آنے لگی، یعنی اس لڑکی میں جنات کی حاضری ہو چکی تھی۔ پھر امی نے اپنا انگوٹھا اس کے ماتھے پر رکھ دیا اور ماتھے پر دباؤ دیتے ہوئے لڑکی کو اپنی آنکھوں میں دیکھنے کو کہا۔ اب میں نے امی کی طرف دیکھا تو امی کی آنکھیں بالکل لال سرخ ہو چکی تھیں اور ان کے چہرے پر غصہ نمایاں تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اس لڑکی کی امی کو بتایا کہ تمہاری بیٹی پر ایک چڑیل کا سایہ ہے، وہ اسے بہت تنگ کرتی ہے اور اتنی آسانی سے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ امی نے اسے دم وغیرہ کر دیا اور پینے کے لیے دم والا پانی بھی دیا۔ امی نے اسے کہا کہ 7 جمعراتوں تک تم نے لڑکی کو میرے پاس لے کر آنا ہے، اس کے بعد انہیں انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ امی کے علاج کے بعد رفتہ رفتہ اس لڑکی کی حالت پہلے سے بہتر ہونے لگی، لیکن پھر اچانک یہ ہمارے گھر میں وہ سب کچھ ہونے لگا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہونا معمول کی بات بن گئی۔ ہم سب بہت پریشان تھے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا بھول گئی تھی۔ وہ بات کچھ اس طرح ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ نماز روزہ کا بھی پابند ہے۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے تسبیح اٹھائی اور تسبیح کرنے بیٹھ گیا۔ اس دوران اس نے دیکھا کہ ایک عورت صحن میں چلتی ہوئی آئی اور آ کر اس کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور میرے بھائی کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کا چہرہ بھی بالکل عجیب سا تھا، جیسے کوئی مردہ ہو۔ یہ 1.5 عمر کی عورت تھی۔ اس نے سفید لباس سے تن کیا ہوا تھا۔ جب وہ اس طرح سے میرے بھائی کو دیکھ رہی تھی تو میرا بھائی بہت زیادہ ڈر گیا اور زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ پھر وہ عورت میرے بھائی کے سامنے سے اٹھی اور کمرے میں لگے پردے کے پیچھے چلی گئی۔ اس وقت کمرے میں اندھیرا تھا اور صحن کی لائٹ چل رہی تھی۔ جب میرا بھائی اٹھا اور پردے کے پیچھے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم سب لوگ دوسرے کمرے میں تھے۔ بھائی ہمارے پاس آیا اور اس نے ہمیں سارا واقعہ بتایا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، ہم سب لوگ کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں نے امی کو کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور میں دوسرے کمرے میں سونے جا رہی ہوں۔ امی نے کہا بیٹا تم دوسرے کمرے میں نہ جاؤ، یہیں ہمارے ساتھ ہی سو جاؤ۔ میں نے امی سے کہا کہ نہیں، یہاں ٹی وی کی آواز آ رہی ہے اور میری نیند خراب ہوگی۔ میں جا کر دوسرے کمرے میں لیٹ اور اس کمرے کی لائٹ بھی چل رہی تھی۔ میں گہری نیند میں تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا سانس روک دیا ہے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں بستر سے اٹھی اور جیسے ہی چلنے لگی تو میری ٹانگوں میں بالکل بھی جان نہیں تھی۔ میں وہیں زمین پر گر گئی۔ پیاس کی شدت سے میرا گلا بھی بالکل سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں دوڑ کر کمرے سے باہر نکل جاتی، لیکن میں تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی میری آواز نکل رہی تھی۔ پھر میں اپنے آپ کو بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتے ہوئے دوسرے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی اور دروازوں کو زور زور سے پیٹنے لگی۔ میری بہن
کمرے سے باہر نکلی تو میری حالت دیکھ کر چیخنے اور رونے لگی۔ پھر امی ابو بھی باہر نکل آئے اور مجھے اٹھا کر کمرے میں لے گئے، پانی وغیرہ پلایا اور میری جان میں کچھ جان آئی، لیکن میری ٹانگیں ابھی بھی کام نہیں کر رہی تھیں۔ امی کافی دیر تک مجھ پر دم کرتی رہیں۔ جب حالت بہتر ہوئی تو میں نے امی کو سارا واقعہ بھی بتایا۔ اس رات میں امی اور ابو کے ساتھ ہی سو گئی۔ پھر کچھ دن بعد ایک دن ابو نے کہا ہم سب لوگ آؤٹنگ پر کہیں باہر چلتے ہیں۔ بھائی نے جانے سے انکار کر دیا اور گھر میں اکیلا ہی رہ گیا۔ جب ہم لوگ واپس آنے لگے تو راستے میں بہت تیز آندھی چل پڑی اور پھر بارش ہونے لگی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ تمام گاڑیاں سڑک رک چکی تھیں، آگے چلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ ہم لوگ 3 گھنٹے تک اسی بارش میں پھنسے رہے۔ پھر جب بارش رکی تو ٹریفک جام بھی کھل گیا۔ ہم لوگ رات 11 بجے اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ بھائی دروازے پر ہی بیٹھا ہے اور ہم لوگوں کو دیکھ کر غصہ کرنے لگا، تم نے اتنی دیر لگا دی، میں کب سے فون کر رہا ہوں، آپ لوگوں کا نمبر بھی بند ہے۔ پھر ہم نے بھائی کو بتایا کہ بارش کی وجہ سے سگنل نہیں تھے، اس کے لیے شاید نمبر بند جا رہا ہے۔ پھر بھائی نے ہمیں بتایا کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا اور بلڈنگ کا باہر والا دروازہ کھولا تو وہی عورت سامنے سیڑھیوں پر کھڑی ہوئی تھی۔ آیو اپنے اصلی روپ میں تھی۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا اور اس کا قد بھی پہلے سے زیادہ لمبا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پہلے کی طرح مسکرانے لگی۔ میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، میں مسجد سے ہی ورد کرتا ہوا آ رہا تھا۔ میں کافی دیر تک یہیں دروازے میں کھڑا اسی عورت کو دیکھتا رہا۔ پھر عورت الٹے قدموں سے چلتی ہوئی اوپر والے پورشن میں چلی گئی۔ جب میں اوپر آیا تو یہاں کوئی نہیں تھا۔ جب میں نے دروازہ کھولنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ میں تو گھر کی چابی ہی اندر بھول گیا ہوں، اسی لیے کئی گھنٹوں سے یہاں بیٹھا آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ خیر تالے کی دوسری چابی ابو کے پاس تھی۔ ابو نے تالا کھولا اور ہم سب لوگ اندر چلے گئے۔ پہلے آپ کو اس لڑکی کا بتایا تھا، اس لڑکی کا علاج کرتے ہی ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے سٹارٹ ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے ہمارے گھر میں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ میری امی بہت غصے والی تھی جبکہ ابو بہت ٹھنڈے مزاج کے تھے، لیکن اب لڑائی جھگڑا معمول کی بات بن گئی تھی۔ ایک دن امی اور ابو کی بہت زور کی لڑائی ہو گئی۔ کافی دیر تک ہم ابو اور امی کو سمجھاتے رہے لیکن لڑائی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ابو نے ساری زندگی کبھی امی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن اس دن لڑائی اتنی بڑی کہ ابو نے امی کو تھپڑ مار دیا۔ گھر میں بالکل وحشت کا ماحول ہو چکا تھا۔ ہم بہنیں بھی بہت پریشان تھیں۔ اس وقت ہمارا بھائی گھر پر نہیں تھا۔ جب شام کو بھائی گھر آیا اور اسے پتہ لگا کہ ابو نے امی پر ہاتھ اٹھایا ہے تو وہ ابو سے لڑنے لگا۔ ابو اور بھائی کی لڑائی اتنی بڑی کہ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ آخرکار ساتھ والے ہمسایوں کو ابو اور بھائی کی صلح کروانا پڑی۔ یہ دن ہمارے لیے قیامت کا دن تھا۔ سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ ہم لوگوں نے گھر میں کھانا بھی نہیں بنایا اور ایسے ہی بھوکے سو گئے۔ ہمارے ایک ہمسائے نے مشورہ دیا کہ کسی نیک بزرگ سے رجوع کریں، مگر قسمت میں ایک بزرگ تو نہ ملے، مگر ایک عامل سے واسطہ پڑ گیا۔ عامل نے ہمارے گھر کا ایک چکر کاٹ کر منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر اپنے تھیلے سے کچھ ہڈیاں نکال کر ان پر آڑی ترچھی کچھ لکیریں کھینچی اور ہمیں دیتے ہوئے کہا کہ بروز منگل مغرب کے وقت انہیں جلا کر کسی سنسان جگہ مٹی تلے دبا دینا، اور بدھ کے دن دوبارہ چکر لگانے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ خیر ہم نے اس کو کہنے کے مطابق عمل کیا اور یقین کیجیے بس یہی ہم لوگوں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ اس عمل نے دوبارہ نہ آنا تھا، وہ نہ آیا، بلکہ ہمیں کسی نے بتایا کہ وہ عمل دوسری رات اپنے ٹھکانے سے پراسرار طور پر غائب ہو گیا ہے، مگر ہماری جان مشکل میں ڈال گیا اور ہماری زندگی عذاب بن گئی۔ گھر سے نکلنا دوپہر ہو گیا، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب حرام ہو گیا۔ دن رات کا کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا جب ہمیں سکون میسر ہو۔ پھر ایک دن امی کے اندر اسی جن کی حاضری ہوئی۔ اس جن نے ہم سب کو گھر والوں کو ساتھ بٹھایا اور بتایا کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور ہم جنات آگ سے بنے ہیں، اس لیے جنات کے اندر کی تپش انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے اور ان کے اندر غصہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ ہم تمہاری امی کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اس لیے ان کا رویہ بھی تھوڑا غصے والا ہے، اور اس کے گھر میں جو بھی جنات ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔
शैतानी रूहों और जिन्नों को कलाम पाक की पढ़ाई से चिढ़ होती है। ये घर सदियों से इनका मस्कन है, वो इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा इन्होंने तुम लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से डराना और तंग करना शुरू कर दिया है, ख़ासकर तब से जब से तुम्हारी अम्मी ने रूहानी अमलिया से इस बच्ची का इलाज शुरू किया है। और वो अमल जो तुम लोगों के कर आया वो काले इल्म का माहिर था। इसने उन जन्नात को अपने कब्ज़े में करना चाहा। तुम लोगों से जो हड्डियाँ जलवाई गई, इसी चीज़ ने जलती पर तेल का काम करके इन बदसातों के गुस्से को मज़ीद हवा दी है। वो अमल कहीं गया नहीं था, बल्कि इन बदसातों ने इसे रात उसका कत्ल करके इसके मकान की छत पर बैठकर इसका गोश्त खाया और हड्डियाँ नोची थीं। तुम इंसान हो, ज़ाहरी आँख से ये सब नहीं देख सकते, मगर हम जिन्नात से कुछ मख्फी नहीं, और वो तुम लोगों को की आपस में लड़ाई कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारी वजह से तुम लोगों को बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में खलल ज़रूर डाल सकते हैं, ताकि तुम लोग आपस में ही लड़ झगड़ कर एक दूसरे का सुकून बर्बाद करके ख़त्म हो जाओ। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हारी अम्मी ने इस लड़के का इलाज जारी रखना है, क्योंकि अगर अमल नामुकम्मल हो गया तो जानी और माली नुकसान का खदशा है, और शायद फिर हम भी कुछ ना कर पाएँ। अब तुम लोग ऐसा करो कि ये घर छोड़ दो, क्योंकि इस घर में जन्नात की पूरी बस्ती आबाद है। वो तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने देंगे, बाकी का काम हम पर छोड़ दो। अगले ही दिन अब्बू और अम्मी ने मिलकर नया घर तलाश करना शुरू कर दिया। नया घर तलाश करते करते एक हफ़्ता लग गया। नया घर बहुत ही अच्छा था। इसके घर के बिल्कुल सामने मस्जिद भी थी। घर मिलने के अगले ही दिन हम लोगों ने शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। इस नए घर में शिफ्ट होने के बाद भी अम्मी इस लड़की का इलाज करती रहीं, और कुछ अरसे बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। नए घर में शिफ्ट होने के बाद हम लोगों के मामलात भी बिल्कुल ठीक हो चुके थे। अब घर का माहौल बहुत बेहतर था। इन सब वाक़यात और अब 7 साल हो चुके हैं। ज़िंदगी सुकून से गुजर रही है। मेरी अम्मी और अब्बू अल्लाह की रज़ा से फौत हो चुके हैं। वो जिन जो अम्मी के अंदर हाज़िरी दिया करता था, वो इस दिन के बाद कहाँ चला गया, या उन गैर मुस्लिम जिन्नात के साथ क्या हुआ, हम इतनी आसानी से उस मकान से कैसे बच निकले, हमारी जान बख्शी कैसे हुई, ये एक ऐसी पहेली है जिसे हम आज तक नहीं सुलझा सके। शायद मेरी अम्मी जानती हूँ, मगर ये राज उनके साथ ही दफन हो गया। ये सब अल्लाह पाक बेहतर जानता है, मगर आज भी जब कभी वो दिन याद आते हैं तो रीढ़ की हड्डी में एक सनसनीखेज लहर सी दौड़ जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अपने वाक़यात आप भी थीज़ हमारे साथ शेयर करें।